ولی کی کزن زری کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کی ابتر حالت کو دیکھ کر دہلیز میں ہی کھڑی رہ گئی۔ گولڈن کلر کے لہنگے میں دلہن بن کر وہ اس قدر غضب ڈھا رہی تھی کہ اسے دیکھ کر ہی ایمان ڈگمگا جائے۔ کمرے میں جا بجا گند پھیلا ہوا تھا، بکھری ہوئی چیزیں اور گند سے بھرا ہوا فرش۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے کمرے کی حالت دیکھ رہی تھی، اور پھر اس نے پلٹ کر زری کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمکنے والے سوال سے زری واقف ہو چکی تھی، اس لیے اسے دہلیز پر چھوڑتے ہوئے وہ واپس پلٹنے لگی۔ آئی ایم سوری بھابھی، لیکن ولی بھائی کا یہی آرڈر تھا۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر زری کو شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن وہ خود بھی مجبور تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ ولی کا حکم؟ وہ حیرت اور بے یقینی سے زری کو دیکھ رہی تھی۔ یہ شادی عام شادی نہیں ہے، ولی بھائی نے آپ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ زری یہ کہتے ہوئے واپس پلٹ گئی اور اس کا دل کانپ اٹھا تھا۔ ڈگمگاتے ہوئے قدم اٹھا کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دل کی دھڑکن ایک انجان خدشے کے تحت تیز ہو چکی تھی۔ ولی اسے محبت سے بیاہ کر لایا تھا اور ساری رسموں کا خیال کرتے ہوئے اسے اپنی دلہن بنا کر علاقے کے سامنے قبول کیا تھا، اور اب زری کہہ رہی تھی کہ وہ بدلے کی بنا پر اس کے گھر لائی گئی ہے۔ دل اس وقت کسی سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ جن لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ہونی چاہیے تھی، ان لبوں پر اس وقت کپکپاہٹ تھی۔ اور تبھی ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور ولی پوری شان سے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہونے لگے۔ قدم بڑھاتا ولی بیڈ کے بالکل قریب پہنچ گیا اور پھر اس پر ڈالا گیا جالی دار گھونگھٹ کھینچتے ہوئے بیڈ سے نیچے گرا دیا۔ زری نے اسے بتایا تھا کہ ولی غصے میں ہوگا، لیکن وہ اس قدر شدید بدسلوکی کرے گا اسے اندازہ ہی نہ تھا۔ وہ حیرت اور دکھ بھری نظروں سے ولی کو دیکھنے لگی، اور اگلے ہی پل ولی نے اسے کھینچتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتار دیا۔ تمہاری اوقات نہیں کہ تم اس بستر کی زینت بنو، اور بہتر ہے کہ آج کے بعد اپنی اوقات مت بھولنا۔ اس کا خوابوں کا حسین محل ایک پل میں ہی زمین بوس ہو گیا تھا۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھڑا شخص اسے اس کی اوقات یاد دلا رہا ہے۔ پہلی رات کی دلہن اپنے شوہر کے بستر پر ہزاروں ارمان سجا کر آتی ہے، اور وہ اس کے سامنے کھڑا اس کی آنکھوں سے خواب اور ارمان نوچ رہا تھا۔ اب کھڑی کھڑی میرا منہ دیکھتی رہو گی یا اس کمرے کی صفائی بھی کرو گی؟ آج سے تم ولی خان کی بیوی نہیں بلکہ اس گھر کی نوکرانی ہو، اور گھر کے سارے کام کاج تمہارے حوالے ہیں۔ ذلت کے شدید احساس نے اسے گھیر لیا اور اس کی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے وہ ولی کے چہرے کو افسردگی سے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ ابھی ہنستے ہوئے کہہ دے گا کہ وہ تو بس مذاق کر رہا تھا، لیکن وہاں صرف سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ولی؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ اس نے کانپتے ہوئے لبوں سے کہا، اور اگلے ہی پل ولی کا شدید تھپڑ اس کی گال کو سرخ کر گیا تھا۔ یہ تھپڑ تمہیں اس بات کا یقین دلانے کے لیے تھا کہ میں مکمل ہوش میں ہوں اور تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا رہا ہوں۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے فرش پر اس کے قدموں میں جا گری۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ میں یہاں ایک ایک پل تمہارے لیے عذاب بنا دوں گا، اتنا کہ تم تڑپتے ہوئے موت مانگو گی اور تمہیں موت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ولی کی آنکھوں سے سرخی چھلک رہی تھی اور لہجے سے زہر۔ میں نے کچھ نہیں کیا ولی، آپ مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں؟ اس کا لہجہ بالکل منت بھرا تھا۔ شاید وہ ولی کے اس عمل سے شدید خوف زدہ ہو چکی تھی۔ تم نے میرے بھائی کی جان لی ہے، اسے ہر ایک خواب دکھا کر اتنا بڑا دھوکہ دیا کہ وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ لیکن یاد رکھنا لڑکی، میں ہار ماننے والا نہیں ہوں، ولی خان ہوں، اور میں تم سے اپنے بھائی کی زندگی کا پورا حساب لوں گا جب تک کہ تم میرے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر نہیں جاتی۔ اس نے اتنی سختی سے مناہل کا منہ دبوچا تھا کہ اسے اپنے جبڑے ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ پھٹی نظروں سے ولی کو دیکھ رہی تھی۔ برہان، جس کے نام سے بھی وہ اچھی طرح واقف نہ تھی، وہ ولی کا بھائی تھا۔ صرف 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، یہ کمرہ مجھے صاف ستھرا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے چھوڑ کر چینج کرنے کے لیے چلا گیا اور وہ روتے ہوئے فرش پر بیٹھ گئی۔ تو کیا یہ تھا اس کا استقبال؟ ولی نے اسے جس قدر محبت اور چاہت سے مانگا تھا، اپنے گاؤں کی ہر لڑکی ہی اس کی قسمت پر رشک زدہ تھی۔ کسی کا بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ حویلی کی اکلوتے وارث ولی خان کی بیوی بننے والی ہے۔ اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ کر وہ جلدی سے ہاتھ چلا کر کمرے کا بکھرا ہوا سامان سمیٹنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک بار پھر ولی کے عتاب کا شکار ہو، جس سے کوئی بعید نہ تھا کہ وہ اس کی جان لے لیتا، اور
آج سے صرف 15 دن پہلے ہی ولی کا رشتہ اس کی دہلیز پر آیا تھا اور وہ حیران رہ گئی تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس روز خدیجہ بیگم کے ساتھ ولی خود آیا تھا اور اصرار کرتے ہوئے اس کے باپ سے مناحل کا ہاتھ مانگا تھا۔ یہ علاقے کے رسم و رواج کے خلاف تھا کہ لڑکا خود آ کر رشتے کے بارے میں بات کرے، لیکن ولی کے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا۔ ہمیں تو اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہمارے گھر کی بیٹی آپ کے گھر کی بہو بننے جا رہی ہے۔ اس کے باپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، لیکن اس کی ماں کو اندر ہی اندر عجیب سے خدشات لاحق ہو رہے تھے۔ ولی نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ فکر کیوں کرتے ہیں آپ؟ میں بیٹا بن کر دکھاؤں گا، اور ویسے بھی محبت ہوتی ہے، چاہے چھوٹے گھر کی ہو یا بڑے گھر کی۔ اس نے سب کے سامنے جتاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ مناحل سے محبت کرنے لگا ہے اور اسے پانا چاہتا ہے۔ خانوں کا باعزت طریقے سے ان کے گھر رشتہ لے کر آنا اور فوراً ہی شادی کا اصرار کرنا شائستہ بیگم کے لیے واقعی خطرہ تھا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھتی رہی، جس کے چہرے کی چمک ہی بتا رہی تھی کہ وہ اس رشتے پر خوش ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ ولی خان اور مناحل کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ اور اسے ماں کی بات اچھی خاصی بری لگی۔ کیا کمی ہے مجھ میں اماں؟ اچھی خاصی خوبصورت ہوں، شریف گھر سے تعلق رکھتی ہوں، اور اچھے لوگوں کو اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ اور اماں اب تم اس بات کو لے کر بے فکر ہو جاؤ۔ لیکن اس کے بعد بھی اس کی ماں فکر نہیں چھوڑ پائی تھی۔ ماں کے وسوسے آج حقیقت کا روپ دھار چکے تھے، اور آج اسے حقیقت میں اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ ولی خان کی چال تھی۔ جانے وہ کس چیز کا بدلہ لینے پر اتر آیا تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ خان حویلی کے کسی بھی مکین سے وابستہ نہیں رہی تھی اور نہ ہی اس کو جانتی تھی، اور بھاری لباس کی وجہ سے کمرہ سمیٹنے میں اسے کافی مشکل درپیش آ رہی تھی۔ لیکن ولی خان کا خوف بھی اس پر حاوی تھا، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں آیا اور فرش پر بکھرے ہوئے سامان کو وہ سمیٹ چکی تھی جب اس نے اگلا حکم صادر کیا۔ جلدی سے چینج کرو اور نیچے فرش پر سونا ہے تم نے، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تمہاری وجہ سے میرا بھائی اس خاک میں مل چکا ہے۔ نفرت اور حقارت سے کہتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ زندگی مشکل نہیں عذاب بننے والی تھی، اور اس بات کا اندازہ اسے ابھی سے ہو گیا تھا۔ ولی خان برہان کا بھائی تھا، اور برہان سے اس کے کسی قسم کے تعلقات نہ تھے۔ ہاں، ان دونوں کے درمیان ایک بار تلخ کلامی ضرور ہوئی تھی، اور وہ بھی مناحل کی طرف سے۔ اس روز موسم کچھ خراب تھا اور وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے کھڑی اپنے بھائی کا انتظار کر رہی تھی، جس نے شاید موسم کی وجہ سے آ جانے میں دیر کر دی تھی۔ تبھی ایک بڑی سی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ موسم خراب ہو رہا ہے، آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، برہان نے آفر کی، اور وہ بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ اگر اس کا بھائی دیکھ لیتا یا سن لیتا تو شاید اسے جان سے مار دیتا۔ نہیں، آپ چلے جائیں، میرے بھائی آنے والے ہوں گے۔ برہان کو وہ جانتی تھی، کیونکہ برہان اسی کے ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا تھا، لیکن اس سے پہلے آج تک برہان نے اس سے بات چیت کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ ہاں، اس نے کئی بار برہان کی نرم نگاہوں کو اپنے وجود پر پڑتا ہوا محسوس کیا تھا۔ یہ محض امیر زادوں کا مشغلہ سمجھ کر وہ نظر انداز کر دیتی، لیکن آج وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ خراب موسم میں کب تک یہاں کھڑی رہو گی؟ آؤ میں تمہیں گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ اور غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک بار میں میری بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ جائیں یہاں سے۔ مقابل نے اس کی چھوٹی سی سرخ ناک کو دلچسپی سے دیکھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کب اس کے دل میں اتر گئی وہ نہیں جانتا تھا۔ پہلے پہل وہ بس محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا، اور پھر محبت بھری نگاہوں سے خوابوں، اور پھر دل پر کیسے مسلط ہوئی اس کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ گاڑی سے باہر آ کر وہ کچھ فاصلے پر ہی اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ برہان کہتے ہیں مجھے، آپ کو شکل سے چھچھورا محسوس ہو رہا ہوں، تو اس بات کو دل پر مت لیں، میں کافی شریف انسان ہوں۔ وہ شوخی بھرے لہجے میں فرینک ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور مناحل نے اس کی مخالف سمت میں چلنا شروع کر دیا۔ وہ اتنی تیزی سے قدم اٹھا رہی تھی جیسے برہان سے خوفزدہ ہو چکی ہو، اور برہان کو اس کے اس قدر خوفزدہ ہونے کی امید نہ تھی۔ اس لیے کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ گاڑی بڑھا کر لے گیا۔ دور سے آتے ہوئے تیمور نے اسے کسی لڑکے کے ساتھ کھڑا دیکھ لیا تھا، اور اس لیے گھر جاتے ہی اس کی شامت آ گئی۔ قسم سے بھائی، میں تو اس لڑکے کو جانتی بھی نہیں، وہ مجھے گھر چھوڑنے کی آفر کر رہا تھا اور میں نے ٹھکرا دی، بس اتنا ہی ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تیمور نے پھر بھی اس کی بات کا یقین نہ کیا اور اسے وارننگ دیتے ہوئے سمجھا دیا کہ اگلی بار ایسے لڑکوں سے دور رہے، کیونکہ انہیں اس علاقے میں اپنی عزت بہت عزیز ہے۔ اگلے دن وہ ایک بار پھر اس سے ٹکرا گئی تھی۔ برہان نے شوق اور دلچسپ نظروں سے اس کے حسین
اور معصوم چہرے کو دیکھا۔ میں ناہل کو نہ جانے کیوں غصہ آنے لگا تھا اور کل اس کی وجہ سے ہی گھر میں اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے سامنے بار بار مت آیا کرو، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کا لہجہ اتنا تلخ اور کڑوا تھا کہ برہان حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس بار ان دونوں کا ٹکرانا غیر ارادی طور پر تھا، لیکن نہ جانے اسے اتنا برا کیوں لگ رہا تھا۔ اور اگر میں کہوں کہ میں ساری عمر تمہارے راستوں پر گزارنا چاہتا ہوں تو پھر؟ اس نے اس سوالیہ لہجے میں پوچھا اور وہ ببھر گئی تھی۔ لعنت بھیجتی ہوں میں تمہارے وجود پر، تم جیسے لڑکوں سے میں اچھی طرح واقف ہوں جو اپنے باپ کی دولت پر اپنے لیے عیاشی کا سامان سمجھتے ہیں، ہر لڑکی کو خریدنا چاہتے ہیں۔ تم جیسے 9 دولتوں کے سامنے متاثر ہونے والی لڑکی نہیں ہوں میں، میری بلا سے چاہے مر جاؤ۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ الفاظ نہیں تھے، گویا کوئی تیر تھے جو مقابل کے سینے میں پیوست ہو چکے تھے۔ ایک عرصہ گزرا تھا اور میں ناہل سے خاموش محبت کرتا چلا آیا تھا وہ، اور آج محبت کے ہلکے سے اقرار پر اس نے نہ صرف اسے تذلیل کا نشانہ بنایا بلکہ اپنی جانب سے اس کے مرنے پر بھی لاپرواہی کا اظہار کر دیا۔ اس وقت وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات اسے ساری زندگی بھگتنی پڑے گی۔ صبح ولی کی آنکھ کھلی تو وہ فرش پر ہی سوئی ہوئی تھی۔ بیزاری اور تھکاوٹ اس کے چہرے سے واضح تھی، شاید پوری رات اسے فرش پر نیند نہیں آئی۔ پھیکے سے نیلے رنگ کے لباس میں وہ کافی معصوم اور حسین لگ رہی تھی، جبکہ اس کی بکھری ہوئی لٹیں اس کے چہرے کو چھپانے کی کوشش میں تھی۔ اس کے سینے میں ایک ہوک سی اٹھی اور اس نے اس کے بھائی کو کھا لیا۔ وہ شام اسے اچھی طرح یاد تھی جس شام وہ اسٹڈی روم میں تھا اور برہان نے آہستگی سے دروازے پر دستک دی۔ اس نے برہان کو اولاد کی طرح پالا تھا اور برہان نے محض 4 سال ہی بڑا تھا، لیکن برہان اس کے سامنے بالکل بچہ بن جاتا اور وہ بچوں کی طرح اس کی ہر فرمائش پوری کرتا۔ یقیناً کوئی ضروری بات تھی اور اس نے کتاب بند کرتے ہوئے سائڈ پر رکھ دی اور برہان بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے شہزادے، مجھے تمہاری آنکھوں میں اداسی نظر آ رہی ہے۔ اور برہان نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کے چہرے سے ہی اندازہ لگا لیا کرتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ بھائی، میں آپ سے بہت ضروری بات کرنے والا ہوں۔ برہان کا لہجہ سنجیدہ تھا اور حالانکہ وہ گھر میں کم ہی سنجیدہ رہا کرتا۔ سن رہا ہوں، بولو۔ ولی مکمل طور پر برہان کی طرف متوجہ تھا۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور پسندیدگی کو نکاح کا درجہ دینا چاہتا ہوں۔ جو بھی تھا، لیکن برہان کی ابھی اتنی عمر نہ تھی کہ وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہو جاتا۔ ولی ابھی چاہتا تھا کہ وہ صرف اور صرف اپنی پڑھائی اور مستقبل پر توجہ دے۔ ولی نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ بہت اچھی بات ہے یہ تو، لیکن اس معاملے میں اتنی پریشان کیوں ہو؟ بھائی، وہ لڑکی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ میری محبت کو میری عیاشی سمجھے گی، اس لیے میں ڈائریکٹ اس کے گھر رشتہ لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ اسے میرے جذبوں کی صداقت کا اندازہ ہو۔ ولی کو حیرت ہوئی، اسے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ اس کا بھائی اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور میں اس بات کو ذہن میں رکھوں گا۔ ولی نے دوبارہ کتاب اٹھا کر کھول لی، اور اس کا مطلب تھا کہ وہ اب اس معاملے پر زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ برہان نے ایک بار پھر کوشش کی تھی، لیکن ولی کی جانب سے ہوں ہاں میں جواب سن کر ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کے بھائی کی توجہ دلچسپی مکمل طور پر کتاب میں ہے، سو وہ اٹھ کر چلا گیا۔ لیکن اسے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اس نے بھائی تک بات پہنچا دی ہے اور وہ ضرور اسے ذہن میں رکھے گا۔ اس رات تو اس نے برہان کی بات ٹال مٹول کر دی، لیکن آنے والے دنوں میں اس نے برہان کو مکمل طور پر تبدیل شدہ پایا تھا۔ وہ اکثر گمسم اور پریشان سا رہنے لگا، اور پھر وہ دن جس دن وہ یونی سے آیا اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ ولی نے جا کر اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس نے سر درد کا بہانہ بنا کے سونے کو ترجیح دی۔ وہ رات اس نے شدید ڈپریشن میں گزاری۔ وہ مناہل سے محبت کرتا تھا اور اسی لیے اس نے ایک عرصہ اپنی محبت کو پوشیدہ رکھا تاکہ مناہل اس کی محبت کو لالچ اور عیاشی کا نام نہ دے۔ لیکن آج وہ اسے سراسر ہوس کہتے ہوئے ٹھکرا کر چلی گئی تھی، اور یہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اگلی صبح خدیجہ بیگم کی زوردار دستک نے اسے بکھلا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ حیرت سے بھاگتے ہوئے دروازے کی جانب آیا، اور شاید خدیجہ بیگم کی طبیعت خراب تھی، لیکن ان کے منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ اسے دہلیز میں ساکت کر گئے۔ برہان رات کو ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ خدیجہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ماما؟ میں پتہ کرتا ہوں۔ وہ جلدی سے اس کے کمرے کی جانب بڑھا، لیکن خالی کمرے میں برہان موجود نہ تھا۔ بس سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے لیٹر نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔
اور اس نے آگے بڑھتے ہوئے وہ لیٹر اٹھا لیا۔ تحریر بہت مختصر تھے، لیکن ولی خان کی زندگی کو ہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس کے پاس برہان کے علاوہ کچھ نہ تھا اور وہ برہان کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ بھائی، اس نے مجھے ٹھکرا دیا ہے۔ ایک ٹھکرائے ہوئے شخص کو کوئی حق نہیں کہ وہ باپ کی دولت پر عیاشی کرتا پھرے۔ وہ تو یہ بھی چاہتی ہے کہ مجھے جینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ بھائی، میں اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اور وہ کاغذ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ سے گرتا چلا گیا۔ پہلی بار اس نے زندگی میں خود کو اتنا کمزور محسوس کیا کہ اس کے دل کی دھڑکن کا شور اس کے کانوں میں گونجنے لگا۔ کسی کو کھو دینے کا ڈر کیا ہوتا ہے اسے اچھی طرح معلوم تھا۔ وہ الٹے قدموں باہر بھاگ کر اس نے پورا دن ہر ایک جگہ کو چھان مارا، لیکن کہیں سے بھی برہان کا پتہ نہ چلا۔ اور بالآخر اس نے اپنے دوست فرحان احمد سے رابطہ کیا۔ فرحان تھانے میں انسپیکٹر تھا اور اس نے ولی کو بھرپور یقین دلایا کہ وہ لوگ برہان کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ برہان کا نمبر مسلسل آف تھا اور اسی شام خدیجہ بیگم کو اس کا موبائل بھی اس کی وارڈروب میں پڑا ہوا مل گیا۔ وہ سب کچھ یہیں پر چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا اور پوری رات اس نے سڑک پر بے مقصد گھومتے ہوئے گزار دی۔ لیکن برہان نے نہ ہی ملنا تھا اور نہ ہی وہ اسے ملا، اور اگلی صبح اسے تھانے سے کال آئی، کل رات ایک اونچی بلڈنگ سے کود کر لڑکے نے اپنی جان دے دی ہے اور ہمیں شک ہے کہ وہ لڑکا برہان ہے۔ اور زندگی میں پہلی بار وہ اتنی شدت سے چیخا کہ ارد گرد کا منظر بھی دہل اٹھا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا فرحان، وہ میرا برہان نہیں ہو سکتا۔ اس کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو چکا تھا اور آنکھیں پانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک لڑکی اس کی جان لے گئی، اس کا بھائی اتنا کمزور نہیں تھا کہ ایک لڑکی کے پیچھے اپنی جان دے دیتا۔ اور تبھی اس کے ذہن میں وہ الفاظ گونج اٹھے، وہ تو یہ بھی سمجھتی کہ مجھے جینے کا بھی کوئی حق نہیں اور اس کی خواہش کی تکمیل کرنا مجھ پر فرض ہے۔ وہ دن اس پر قیامت لے کر آیا تھا۔ لڑکے کی باڈی کی پہچان نہیں تھی کیونکہ چہرہ مکمل طور پر مسخ شدہ تھا۔ اس روز ان کے گھر میں کوحرام برپا تھا۔ برہان کی اچانک موت نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ خدیجہ بیگم تو ہوش و حواس سے ہی بیگانہ ہو چکی تھی اور ان کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا کہ ان کا بیٹا ایک لڑکی کی وجہ سے ہار گیا۔ اور اس رات ولی خان نے اپنے بھائی کو دفناتے ہوئے خود سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو پل پل کی موت دے گا، بالکل اسی طرح جیسے اس لڑکی نے اس کے بھائی کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ زندگی میں پہلی بار ولی خان کو احساس ہوا کہ کمر ٹوٹنا کس کو کہتے ہیں اور جوان بھائیوں کی موت کمر توڑ دیتی ہے۔ شام میں برہان کو دفنانے کے بعد وہ دیر تک اس کی قبر کی گیلی مٹی پر ہاتھ رکھ کر اپنے خسارے کا اندازہ لگاتا رہا۔ اس کا خسارہ اتنا بڑا تھا کہ شاید ساری عمر ہی پورا نہ ہوتا، لیکن اس کے دل میں بدلے کی آگ اس لڑکی کی اس گھر میں آمد پر ٹھنڈی ہو سکتی تھی۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس لڑکی کو ایک پل بھی سکون نہیں لینے دوں گا۔ اسے کوئی حق نہیں تھا کہ برہان خان کو موت کی ترغیب دیتی۔ اپنے شوکت نامی قریبی ملازم کے ذریعے اس نے پتہ کروا لیا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ اسی علاقے کے پروفیسر سجاد کی بیٹی مناہل سجاد، جو اپنی ذہانت کے بلبوتے پر اسی مہنگی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ شکل و صورت کے لحاظ سے وہ بے حد معصوم اور خوبصورت تھی۔ اس شام وہ خدیجہ بیگم کے کمرے میں آیا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو سے ایک بار پھر اذیت میں مبتلا کر رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ ماما، یہ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اس لڑکی کا پتہ لگا لیا ہے اور میں اب اسے اس گھر میں لے کر آؤں گا۔ اور خدیجہ بیگم حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے کہاں منظور تھا کہ اس لڑکی کا اس گھر میں آنا، جو لڑکی ان کے بیٹے کی دشمن بن گئی۔ اس لڑکی کی وجہ سے تمہارا جوان بھائی موت کے منہ میں چلا گیا اور تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ولی تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ماما، برہان اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس نے برہان کو ٹھکرا دیا۔ اب میں اس سے شادی کروں گا تاکہ اسے بھی پچھتاوا ہو، تاکہ وہ کسی اور کی سیج سے جا کر میرے بھائی کو بھول نہ جائے۔ اسے آخری سانس تک یہ بات چین نہیں لینے دے گی کہ اس نے ماں کا جوان بیٹا کھا لیا۔ اور خدیجہ بیگم نے خاموشی اختیار کر لی۔ یہ اچھا تھا کہ اگر وہ لڑکی ولی کی بیوی بن کر اس گھر میں آ جاتی۔ انہیں یقین تھا کہ ولی کبھی بھی اپنے بھائی کی موت کو نہیں بھولے گا، اور اس میں ان کا اپنا بھی فائدہ تھا کیونکہ ایک دشمن لڑکی سے شادی کرنے کے بعد ولی کبھی بھی ان کی جانب سے غافل نہیں ہوگا۔ نہ ہی وہ لڑکی ولی کی زندگی میں وہ مقام حاصل کر پائے گی اور نہ ہی ولی ان سے دور ہوگا، اور اس گھر پر ساری زندگی ان کی اپنی حکمرانی رہے گی۔ اگلے چند دنوں میں وہ پروفیسر سجاد کے گھر پر موجود تھے اور ان کو بھنک بھی نہیں تھی کہ ان لوگوں کا مقصد کیا ہے۔ میں اپنے بیٹے ولی خان کے لیے آپ کی بیٹی مناہل کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔
اور یہ ان کے لیے حیرت انگیز بات نہیں بلکہ ایک معجزہ تھا۔ غریب گھرانوں کی لڑکیوں کے لیے جب کھاتے پیتے گھروں سے رشتے آتے ہیں تو وہ اسے اپنی خوش نصیبی نہیں بلکہ خدا کا معجزہ تصور کرتے ہیں۔ اس کی ماں کو پھر بھی خدشات نے گھیرا ہوا تھا، لیکن مناہل اور سجاد صاحب مکمل طور پر مطمئن تھے۔ ولی سے ملنے کے بعد مناہل کو اس کی اچھائی کا اندازہ ہوا۔ وہ شخص دولت، حسن اور شاندار پرسنالٹی کے باوجود ایک عاجز سا انسان تھا۔ اس نے پلٹ کر برہان کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا اور اس کے ذہن میں بس یہی بات رہ گئی کہ ایک دن کی عزت افزائی کے بعد وہ اپنی راہ پر چل نکلا تھا۔ شاید اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس ٹائپ کی لڑکی نہیں، لیکن آج اس گھر میں آنے کے بعد اسے حقیقت کا علم ہوا۔ یعنی اس رات گھر سے نکل جانے کے بعد برہان نے اپنی جان لے لی اور اس کا بدلہ چکانے کے لیے اسے اس گھر میں لایا گیا ہے۔ ولی نے بیڈ سے اترتے ہوئے پاؤں کی ٹھوکر مار کر اسے اٹھایا اور وہ درد سے بلبلاتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اٹھ جاؤ اور آج کے بعد میرے اٹھنے سے پہلے اپنے منحوس چہرے کو لے کر اس کمرے سے باہر نکل جانا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ولی کا غصہ بس وقتی طور پر ہوگا، لیکن شاید اسے اندازہ نہ تھا کہ اب ساری زندگی اسے اس تذلیل کا شکار رہنا ہے۔ ولی کے فریش ہونے سے پہلے ہی وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ بظاہر خدیجہ بیگم بہت مہربان خاتون تھی، لیکن اندر ہی اندر انہیں بھی یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ اس لڑکی کی وجہ سے برہان اس دنیا میں نہیں رہا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ نہ ہی اس سے زیادہ بات چیت کرتی اور نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دیتی۔ ان کا رویہ مناہل کے ساتھ نہ ہی بہت اچھا تھا اور نہ ہی بہت برا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کے ماں باپ رسم کے طور پر ناشتہ لے کر آ گئے اور خدیجہ بیگم نے خاموشی سے ملازمہ کو حکم دے دیا کہ ناشتے کو ٹیبل پر سجا دیا جائے۔ ولی مکمل تیار ہو کر سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ اس میں صرف خدیجہ بیگم کو سلام کیا تھا، اور یہ بات شدت سے مناہل نے نوٹ کی۔ اس کے والدین کی طرف توجہ دیے بغیر وہ ناشتے کی ٹیبل پر آ بیٹھا۔ بیٹا ولی کو پوریاں دو، میں نے اپنے ہاتھوں سے تم دونوں کے لیے بنائی ہیں۔ شائستہ بیگم نے مسکراتے ہوئے ماحول کے تناؤ کو کم کرنا چاہا، جبکہ سجاد صاحب تو بس خاموشی سے ولی کی حرکتوں کو نوٹ کر رہے تھے۔ نہیں بہت شکریہ، مجھے اس طرح کے کھانے کی عادت نہیں ہے، ویسے بھی آپ کو ناشتے کی تکلف کی ضرورت نہیں تھی۔ بظاہر اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن اس میں کسی طرح کے غصے کی ملاوٹ نہ تھی۔ بیٹا یہ تو ایک رسم ہوتی ہے، سو رسم کے مطابق ہی ہم مناہل اور آپ سب کے لیے ناشتہ بنا کر لائے۔ اگلی بار آپ کو کسی بھی طرح کی رسموں کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کی بیٹی یہاں پر بہت خوش ہے اور یہاں کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے۔ اس نے جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے ان دونوں کی جانب دے کر کہا، اور پل بھر میں ہی ان کے چہرے کی رنگت زرد ہو چکی تھی۔ مناہل کا دل زور سے دھڑک رہا تھا اور ولی کے قریب ہی کھڑی وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا اس شخص میں اتنی تمیز بھی باقی نہ رہی تھی کہ گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی ہی قدر کر لیتا؟ ولی تم آفس کے لیے تیار ہوئے ہو بیٹا، میرے خیال میں ابھی تمہیں رک جانا چاہیے، خدیجہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، اور وہ ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے خیال میں یہ ضروری نہیں ماما، اس نے جھکتے ہوئے ماں کے ماتھے پر لب رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وہ نکل گیا تھا اور اپنے پیچھے کتنے ہی سوالیہ نشان چھوڑ گیا۔ خدیجہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کے لہجے کے اثر کو زائل کرنا چاہا، لیکن یہ اتنا آسان نہ تھا۔ سجاد صاحب اپنی بیگم کو لے کر واپس چلے گئے، لیکن اس کے ماں باپ کے دل میں ایک شدید خلش باقی رہ چکی تھی۔ اس کے رویے کو دیکھ کر شائستہ بیگم کے خدشات حقیقت کا روپ دھار چکے تھے اور سجاد صاحب بھی خود پریشانی کا شکار تھے۔ جبکہ مناہل نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ اتنی شدت سے رو پڑی کہ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر اپنے مقدر پر ماتم کرے۔ اس نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ شادی کے حوالے سے اس نے کتنے ہی حسین خواب سجا رکھے تھے اور آج اس کے سارے خواب ٹوٹ گئے تھے۔ وہ اپنے باپ کو اچھی طرح جانتی تھی، وہ پلٹ کر اس دہلیز پر دوبارہ نہیں آئیں گے، اور چاہے پھر اس دہلیز پر ان کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، شاید اس لیے کہ ان کی بیٹی کی زندگی کا سوال تھا، لیکن بات ان کی عزت نفس کی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازمہ نے اسے آ کر اگلا حکم دیا کہ بڑے صاحب کے حکم کے مطابق گھر کی صاف ستھرائی اور کھانا پکانے کا کام آپ کی ذمہ داری ہے۔ صاحب نے آفس سے جلدی آ جانا ہے تو آپ جلدی سے گھر صاف کر لیں۔ ایک ملازمہ طنز بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے حکم دے رہی تھی، اور وہ بس حیرت سے اس ملازمہ کا منہ دیکھ رہی تھی۔ بتا دینا اپنے بڑے صاحب کو ملازمہ نہیں ہوں میں، اور ابھی اور اسی وقت اس کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ ملازمہ خاموشی سے باہر چلی گئی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کے ماں باپ نے اسے شہزادیوں کی طرح پالا تھا، اور خدا نے اس پر ایک ایسا شخص مسلط کر دیا جو
اسے انسان بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ ولی کے حکم کے مطابق کسی بھی ملازمہ نے گھر کی صفائی نہیں کی تھی اور نہ ہی کھانا بنا۔ وہ خود بھی بھوکی سو رہی تھی۔ اس میں ہمت نہ تھی کہ وہ نیچے جا کر ایک اور محاذ کا سامنا کرتی، اور بالآخر وہ گھر آ گیا۔ گھر کی حالت سے ہی اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ گھر کی صفائی نہیں کی گئی۔ خدیجہ بیگم سے ملنے کے بعد اس نے ملازمہ کو بلا کر پوچھا تو ملازمہ نے اس کا جواب ولی کے سامنے بیان کر دیا۔ ولی کا غصے کی شدت سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ چھٹانگ بھر لڑکی اس کی نافرمانی کرے گی۔ اسے کھولتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ بیڈ پر نڈھال سی لیٹی تھی، اور صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ وہ باہر سے کچھ منگوا لیتی۔ کھانا بنانا آتا تھا لیکن اسے جھجک تھی اور کچھ ضد۔ ولی نے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے بیڈ سے نیچے اتار دیا۔ جب میں نے حکم دیا تھا کہ گھر کے سارے کام اور کھانا تم بناؤ گی تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے حکم سے انکار کرنے کی؟ وہ جو دلیری کا مظاہرہ کر کے انکار کر چکی تھی، ولی کو سامنے دیکھ کر ایک بار پھر خوف کا شکار ہو گئی۔ ولی کو اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف نظر آ رہا تھا، لیکن خوف کے ساتھ ساتھ ضد کی بھی ایک تمیز تہ اس کی آنکھوں پر چھائی ہوئی تھی۔ میں ملازمہ نہیں، آپ کی بیوی ہوں، اس نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے احساس دلانا چاہا، جب ولی نے کمر سے تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ولی خان کی بیوی کے درجے پر قائم رہو گی۔ تم صرف اور صرف ایک ایسی لڑکی ہو اس کی اوقات اس حویلی میں پڑے ہوئے کوڑے کے برابر ہے۔ وہ غصے سے چبا چبا کر کہہ رہا تھا اور وہ ایک دم ہی آگ بگولا ہو گئی۔ اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے وہ چیخ پڑی تھی، اگر میں اس حویلی میں پڑے ہوئے کوڑے کے برابر ہوں تو مجھے پھینکوا کیوں نہیں دیتے؟ پھینک کر باہر نکال دے اپنی زندگی سے، مجھے بھی نہیں رہنا اس جہنم میں۔ اور ولی نے سختی سے اس کا منہ دبوچ لیا۔ اسے گھسیٹتے ہوئے وہ اپنے کمرے سے باہر لے آیا، جبکہ وہ مسلسل اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے دھکیلتے ہوئے وہ اس کی ذات کو تذلیل کا نشانہ بنا رہا تھا، جس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ وہ اس شخص کا سامنا کرتی، لیکن اب وہ اس کے عذاب کا نشانہ بن رہی تھی۔ اس نے اسے لا کر لاؤنج میں ہی فرش پر پھینک دیا اور وہ سسکتے ہوئے نیچے جا گری۔ تمہاری اوقات ولی خان کے جوتوں کے برابر ہے۔ سب سن لو، اس حویلی میں آج کے بعد کوئی بھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ گھر کے سارے کام یہی کرے گی، اور اگر یہ کسی کے سامنے زبان درازی کرے یا کسی بھی کام سے کوتاہی برتے تو اس کی سزا میں اسے دوں گا۔ اس نے روتے ہوئے فرش پر اپنا سر ٹکا دیا تھا۔ اس سے زیادہ بے عزتی اور کیا ہو سکتی تھی؟ اس روز وہ ٹوٹ گئی۔ اس کے اندر موجود ہمت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ولی نے اسے بالوں سے نوچ کر کچن کی جانب دھکیل دیا۔ شام کا کھانا وقت سے پہلے بن جانا چاہیے، ورنہ میں تمہاری وہ حالت کروں گا کہ تم خود کو پہچان نہیں پاؤ گی۔ ولی کو تو اس پر ترس بھی نہیں آتا تھا، اور وہ چھوئی موئی سی لڑکی دیکھنے والے کو حسین لگ سکتی تھی، لیکن ولی نے اس کی جانب کبھی توجہ ہی نہیں دی، اور اس روز اس نے خود کو ختم کر لیا۔ وہ اندر سے مر چکی تھی۔ اس کے اندر موجود ہر خواہش مر گئی۔ اس روز اس نے مقدر کے سامنے ہار ماننے ہوئے خود کو ولی خان کے سپرد کر دیا تھا۔ اسے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی اجازت نہ تھی، سو اس نے علیحدہ کچن میں کھانا شروع کر دیا۔ وہ بستر پر لیٹ نہیں سکتی تھی، اور وہ بنا کسی ضد کے خاموشی سے فرش پر اپنی چادر بچھا کر لیٹ جاتی۔ اسے ماں باپ سے ملنے کی اجازت نہ تھی، تو اس نے ماں باپ سے ملنا ترک کر دیا۔ اس میں اس کی اپنی کوئی مرضی نہ تھی کہ وہ اپنی ٹوٹی ہوئی قسمت کا نقصان اور اس کی ذمہ داری کسی اور کے سر پر تھوم دیتی۔ یہ خدا نے اس کے لیے چنا تھا، اور وہ اس کا اختتام دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ شخص نفرت میں کس حد تک چلا جاتا ہے۔ ولی بھی اسے توڑ کر خاموش تھا۔ اب وہ ہر روز اس پر ظلم نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ اس کے سامنے ہی وہ جس حال میں تھی اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ یہی اس کے لیے کافی ہے۔ حویلی سے باہر دنیا کس حال میں ہے اسے کسی چیز کا علم نہ تھا۔ اس کے پاس وہی پرانے کپڑے تھے جو وہ گھر سے لے کر آئی تھی۔ ولی کے گھر سے دیے گئے نئے کپڑوں کو اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اور نہ ہی وہ شخص اسے زرق برق لباس پہننے دیتا۔ یہی سب کچھ پہن کر تم نے میرے بھائی کو بہکایا تھا، تو بہتر ہے کہ اب تم ان سب کے لیے ترستی رہو، اور اب تم ساری زندگی اس بات کی خواہش مند رہو گی کہ کوئی مرد تمہارے بہکاوے میں آ کر تمہارے قریب آئے، تم پر اپنے جذبات نچھاور کرے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اس روز اس سے ٹکرائی تھی، اور اس کا ہوشربا وجود ایک لمحے کے لیے ولی کو ساکت کر گیا۔
وہ اس کے اس قدر قریب تھی کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے مل رہی تھی، اور ولی حیرت سے اس کی حسین آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جس میں ٹوٹے ہوئے خوابوں کا ذمہ دار وہ خود تھا، اور اس کے پنکھڑی جیسے گلابی ہونٹ ایک عرصے سے خوبصورت رنگوں سے نہیں سجے تھے، اور اس کے بکھرے بکھرے بال جنہیں سنوارنا وہ اکثر بھول جایا کرتی اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے، اور اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی خوشبو ولی کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ آج تک کوئی بھی لڑکی اس کے قریب نہیں آئی تھی، اس وقت سامنے کھڑی لڑکی اس کے بے حد قریب تھی، اور اس کا تو اس پر حق بھی تھا، سو وہ اسے دیکھتا چلا گیا، اور پہلی بار اسے یوں اپنی جانب تکتا پا کر مناہل کی دھڑکنیں اس کے سینے میں ادھم مچانے لگی۔ اس کا وجود کب کپا رہا تھا جب اس نے ولی کو اپنی جانب جھکتا ہوا پایا۔ وہ اس کی جانب جھک رہا تھا اور وہ آنکھیں بند کر کے چلی جا رہی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اپنے مقدر میں لکھے ہوئے اس شخص کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے سراہے اور وہ سنے کہ اس کی نفرت سے آگے بھی اسے کچھ دکھتا ہے، اور تبھی وہ جھکتے ہوئے اس کی گردن تک چلا گیا۔ مناہل نے سختی سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ اسے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ کتنا ہی وقت مدہوشی میں سرک گیا جب اس نے اپنے کان کے قریب سرگوشی سنی، اور اس نے پٹ سے آنکھوں کو کھول دیا۔ کسی واحشہ کی طرح جوانی کے منہ زور جذبات تمہیں چین نہیں لینے دیتے، اسی لیے بار بار آ کر مجھے ٹکراتی ہو۔ اس نے حیرت سے ولی کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں صرف اور صرف طنز تھا۔ آپ میرے شوہر ہیں، اور اگر مجھے آپ سے حق لینا ہو تو اس کی اجازت مجھے خدا نے دی ہے۔ اور ولی نے ہاتھ بڑھا کر اسے گردن سے دبوچ لیا۔ میں جب تمہیں اپنی بیوی ہی نہیں مانتا تو حق کس بات کا؟ شاید کچھ زیادہ ہی خوش فہمی کا شکار ہو رہی ہو۔ ولی سے بات کرنا اور بحث کرنا بالکل فضول تھا، سو وہ خاموشی سے گزرتے ہوئے باہر جانے لگی۔ جب اس نے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے قریب کر لیا، اور پورا 1 سال گزر گیا، تم تو شکایت کرنا ہی بھول گئی۔ شاید تم نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا ہے۔ غلطی نہیں، ہار۔ میں نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے۔ ولی خان، شاید میرے مقدر میں ہار ماننا ہی لکھا تھا۔ میں وہ حد دیکھنا چاہتی ہوں جس حد پر جا کر آپ بھی ہار مان لیں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ بھیگنے لگا، اور ولی اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ تم سے بے حد نفرت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ ایسے کتنے سال گزر جائیں گے تمہیں میری محبت کی بھیک مانگتے۔ اس کے لہجے میں صرف نفرت تھی اور غصہ تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ پیار کی ایک ہلکی سی رمق بھی نہ تھی، اور جس کے سہارے وہ زندگی گزار لیتی۔ آج کے دن ہی وہ اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی، اور آج سے ہی اس کی زندگی میں اندھیروں کی شروعات ہوئی تھی، اور موسم حد سے زیادہ خراب ہو رہا تھا۔ وہ باہر نکل کر لان میں چلی گئی۔ بھیگی بھیگی سی ہوا اس کے جسم سے ٹکرا کر اسے مزید جلا رہی تھی۔ وہ کافی دیر اسے کمرے کی کھڑکی سے دیکھتا رہا۔ اس کا طنز کرتا وجود، اس کا تکبر بھرا لہجہ اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے سامنے عاجز بن کر رہے، اور اسے مزید جلانے کے لیے ہی وہ لان کی جانب بڑھا۔ لیکن شاید آج وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آج قدرت اس سے انتقام لینے پر تلی ہے۔ ان کھلی فضاؤں کو دیکھ کر کیا سوچتی ہو کہ تمہیں بھی آزادی مل جائے گی؟ تم نے ساری زندگی اس انچاہی قید میں رہنا ہے۔ وہ اس پر ایک بار پھر آواز کسنے سے باز نہیں آیا تھا، اور وہ پلٹ کر حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ میں کھلی فضاؤں کو دیکھ کر صرف ان میں پرسکون ہو کر سانس لینا چاہتی ہوں تاکہ کچھ عرصہ مزید جی لوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے پر آپ پچھتاوے کا شکار ہو جائیں۔ وہ سختی سے اس کی جانب بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹنے لگا۔ اس کے یوں کھینچنے سے وہ زمین پر گری، اور لان میں پڑا ہوا پتھر اس کے ماتھے پر جا لگا۔ درد کی شدت سے ہی وہ چیخ پڑی، اور اس کی چیخ سن کر خدیجہ بیگم بھی باہر نکل آئی۔ ولی نے اسے تھامتے ہوئے سیدھا کھڑا کیا، اور میرے سامنے تمہیں زبان چلانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ شاید وہ حقیقت میں اپنے اندر موجود گھٹن کو اس پر ظاہر کر کے اس گھٹن سے جان چھڑوانا چاہتا تھا، جبکہ اس کے ماتھے سے پھوٹتی ہوئی خون کی لکیر اس کے چہرے کو بھگو رہی تھی۔ خدیجہ بیگم حیرت اور بے یقینی سے ولی کا یہ روپ دیکھ رہی تھی، اور عین اسی وقت گیٹ پر کسی کی آمد ہوئی۔ چوکیدار نے آگے بڑھتے ہوئے گیٹ کھول دیا، اور مرسڈیز اندر داخل ہوئی۔ سب کی توجہ کچھ دیر کے لیے دروازے کی جانب چلی گئی۔ نہ جانے اس وقت حویلی میں کون آیا تھا، اور گاڑی کا دروازہ کھلا اور گاڑی سے نکلنے والے شخص کو دیکھ کر نہ صرف فضائیں، موسم، ہوا، بلکہ ان کے دلوں کی دھڑکنیں اور سانس تک ساکت رہ گئے۔ بلیک شرٹ اور جینز میں آنکھوں پر چشمہ چڑھا کر ہاتھ میں بیگ تھامے اترنے والا لڑکا کوئی اور نہیں، برخان خان تھا۔ اس حویلی کا وہ چشم چراغ جسے 1 سال پہلے ہی مردہ قرار دے کر دفنا دیا گیا تھا۔
सब लोग बे यकीनी से उसे अपनी जानिब आते हुए देख रहे थे, जैसे वो कोई मोज़ा हो, जैसे कोई ख्वाब हो जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। जहाँ वली बेयकीन सा खड़ा था, वहीं उसके पहलू में खड़ी हुई मिनाहिल भी उसे हैरत और बेयकीनी से आने वाले शख्स को देख रही थी। सबसे पहले उस सख्ते को खदीजा बेगम ने तोड़ा था और वो रोते हुए बुरहान के सीने से जा ढकी। वो हकीकत थी, कोई ख्वाब ना था। सामने खड़ा शख्स हकीकत में उनके सामने खड़ा था और वो जो सबकी हैरत ज़दा चेहरे देख रहा था, उन चेहरों के बीच खड़ी उस लड़की को इस हालत में खड़ा देखकर हैरत ज़दा था। तुम जिंदा हो बुरहान? बुरहान मेरा बच्चा, तुम वापस आ गए। खदीजा बेगम पागलों की तरह उसका चेहरा थाम कर उस पर बोसे दे रही थी, जबकि उसकी आंखें सिर्फ उस वजूद को देख रही थी जो खुद भी आंखें फाड़े बस उसे ही देख रही थी। मामा, ये मिनाहिल। उसे देखते हुए उसने नरमी से खदीजा बेगम को साइड पर करते हुए उसकी जानिब बढ़ा। वो अभी भी बेयकीन सा था और फिर उसने हाथ बढ़ाते हुए मिनाहिल के हाथों को थाम लिया। मिनाहिल, तुम यहाँ? और ये सब क्या है? वो उसके दोनों हाथ थामे बेताबी से पूछ रहा था और वो बेइख्तियार ही 2 कदम पीछे हो गई। बुरहान, तुम जिंदा थे? तुमने हमसे राब्ता क्यों नहीं किया और कहाँ थे तुम? वली ने उसे सख्ती से थामते हुए उसका रुख अपनी जानिब मोड़ दिया। क्या मतलब है आपका? मैं जिंदा था और बस मैं घर छोड़कर गया था और आप लोग मुझे मरा हुआ समझ बैठे। वो हैरत से उन लोगों को देख रहा था और वली ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगाया नहीं बल्कि सीने में समेट लिया था, जैसे वो उसे छोड़ेगा तो उसे एक बार फिर खो देगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप लोग मुझे देखकर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? और मिनाहिल यहाँ पर क्या कर रही है? उसकी सुई अभी भी मिनाहिल पर अटकी थी। वली को छोड़ते हुए एक बार फिर उसकी जानिब बढ़ा और जल्दी से अपना रुमाल निकालकर उसके माथे को साफ करने लगा। ये तुम्हें चोट कैसे आई और तुमने अपनी क्या हालत बना ली है कि तुमने भी इन सब की तरह समझ लिया था कि मैं मर चुका हूँ? तुमने कहा था ना कि मैं अपने बाप के बलबूते पर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हूँ, तो इन सब से पूछ लो, मैं उसी रात ही सब कुछ छोड़कर निकल गया था। आज मैं इस हद तक अपने पैरों पर खड़ा हूँ कि तुम्हें पालूं और तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं, तुम्हें ये यकीन दिला सकूं कि मैं हवस परस्त इंसान नहीं हूँ और न ही मोहब्बत मेरे लिए अयाशी है। वो बेताबी से उसे देखते हुए समझा रहा था और अगले ही पल मिनाहिल का जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर आ लगा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो इतनी शिद्दत से उसे देखकर रो रही थी कि बुरहान को उसे देखकर ही कुछ होने लगा। मुझ पर गुस्सा करो मिनाहिल, मुझे और मारो, लेकिन प्लीज़ अपने आंसू ज़ाया मत करो। देखो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ भाई, आप इसे समझाएं। उसे रोता हुआ देखकर उसके हाथ पांव फूल गए थे और मिनाहिल उसे दुख से देखते हुए उल्टे कदमों ही वापस भाग गई। वो वली की बीवी है बुरहान, तुम्हारी भाभी है। और वो हैरत से पलटते हुए माँ को देखने लगा। वली को उसकी आंखों में क्या कुछ नहीं नजर आया था। मिनाहिल के लिए बेताबी और आज भी उसके लिए मोहब्बत और इश्क। वो उसके सामने ही मिनाहिल के हाथ थाम कर खड़ा था। उस रोज़ जब तुम यहाँ से चले गए थे, दूसरे ही दिन थाने से हमें एक लड़के की डेड बॉडी मौसूल हुई थी, जिसका चेहरा बुरी तरह से मसक शुदा था और हमने उसे तुम समझ के उसे दफना दिया था। सिर्फ मिनाहिल से बदला लेने के लिए वली ने मिनाहिल से शादी की थी। आज 1 साल हो चुका है और वली की बीवी है। बुरहान हत्थे से उखड़ गया। यानी तुम लोग इतनी शिद्दत से मेरी मौत का इंतजार कर रहे थे, जिसे पाने के लिए मैं दर दर की खाक छानता रहा, जिसके काबिल बनने के लिए मैंने सारी आसाइशों को छोड़ दिया। आप लोगों ने उसे मुझसे छीन लिया। और भाई, आप होते कौन है किसी को भी अपने बदले की भेंट चढ़ाने वाले? मिनाहिल सिर्फ मेरी है और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, और ये मेरा आखिरी फैसला है। पागल मत बनो बुरहान, वो बीवी है वली की और निकाह कोई खेल नहीं है। वली खामोशी से उसकी जानिब देख रहा था। सामने खड़ा लड़का उसे मलामत कर रहा था और जिसकी खातिर उसने उस मासूम पर रात दिन जुल्म किए थे। शायद वो ये सब कुछ डिज़र्व करता था। जब से बुरहान आया था, वो कमरे में बैठी बस अपने हाथ की लकीरों को देख रही थी। उसे रोना भी नहीं आया था और शायद अब मुकद्दर पर मातम करके वो उकता चुकी थी। उसकी ज़िंदगी को खेल बनाकर रख दिया गया था। एक ऐसे जुर्म की सज़ा में वो पिसती रही जो जुर्म उसने किया ही ना था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और वली कमरे में दाखिल हुआ। वो जल्दी से बेड से उतरकर फर्श पर बैठ गई। उस बिस्तर पर उसका कोई हक नहीं था और ये उसे पिछले 1 साल से बताया जा रहा था। वली ने हैरत से उसके चेहरे को देखा, जिस पर किसी किस्म के कोई तासुरात न थे। जिंदगी में पहली बार वो कदम बढ़ाते उसके करीब चलाया। 1 साल हो चुका था और वो फर्श पर सोती थी। न जाने उसे नींद कैसे आती होगी, और फिर सुबह उसके उठने से पहले ही वो कमरे से बाहर निकल जाती।
گھر کا سارا کام جو 3 ملازموں کی ذمہ داری تھا اس اکیلی کا مومن لڑکی نے سنبھالا تھا۔ پہلی بار جب بھی وہ کسی کے سامنے آتی تھی اس کا پر رونق چہرہ کسی کو بھی چونکا کر رکھ دیتا، اور آج اس کے چہرے پر مکمل ویرانی چھائی تھی۔ ولی اسے بیوی بنا کر لے کر آیا تھا، لیکن اسے ایک بار بھی بیوی کا درجہ نہیں دے پایا۔ اس بستر پر سو سکتی ہو تم۔ اس کی آواز زندگی میں پہلی بار مناہل کے سامنے بہت آہستہ تھی۔ نہیں، اس پر میرا کوئی حق نہیں۔ ولی صاحب، اور مجھے ہمدردی میں دی گئی بھیک کی کبھی خواہش نہیں رہی۔ ولی کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تماچا دے مارا ہو۔ وہ خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گیا، اور زندگی میں پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ وہ فرش پر پرسکون ہو کر سو گئی تھی، جبکہ اسے نرم و گداز بستر پر بھی نیند نہ آئی تھی۔ بالآخر کروٹیں بدل کر جب وہ تھک گیا تو اپنی سگریٹس اٹھا کر ٹیرس پر چلا گیا۔ برہان 1 سال سے بیرون ملک میں رہائش پذیر تھا۔ ابو ظبی کی کسی کمپنی میں وہ کام کر رہا تھا، اور وہ لوگ اس کی گمشدگی کو اس کی موت سمجھ کر رب کی رضا مان چکے تھے۔ فجر کی اذان کے بعد وہ واپس کمرے میں آیا تو شاید وہ وضو بنا رہی تھی۔ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا، اور وضو کرنے کے بعد وہ باہر آئی اور جائے نماز بچھائے ہوئے نماز شروع کی، اور وہ پہلی بار اسے شدت سے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ بیوی کے روپ میں اس کے کمرے میں موجود ہے۔ سفید دوپٹے کے حالے میں چاند سا چمکتا ہوا چہرہ ایک عرصہ اس کے لیے نفرت کا سبب بنا رہا، اور اب یقیناً پچھتاوے کا باعث بن چکا تھا۔ اس کا حسین چہرہ دیکھتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی اور اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ برہان ناشتہ کرنے کے لیے نیچے آیا تو وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ تم کیوں ناشتہ بنا رہی ہو مناہل؟ حسینہ کدھر ہے؟ گھر میں کھانے کی ذمہ داری پرانی ملازمہ حسینہ دیکھا کرتی تھی۔ اس نے برہان کی بات سنی اور خاموشی سے رخ پھیرتے ہوئے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں مناہل، یہ اب میری ذمہ داری ہے کیونکہ یہ اب میرا بھی گھر ہے۔ کیا مطلب تمہارا؟ اس گھر کے سارے کام تم کرتی ہو؟ وہ بس خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ وہ واپس پلٹ گیا اور ناشتے کی میز پر ایک بار پھر یہی بات زیر بحث تھی۔ آج کے بعد گھر کی کوئی بھی کام مناہل نہیں کرے گی۔ برہان نے حکم صادر کر دیا اور باقی سب خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ بھائی نے تو بدلے کی آڑ میں اسے نکاح کیا تھا۔ آپ ایک عورت ہو کر ان کے ساتھ مل گئی ماما۔ جو کچھ بھی کیا وہ صرف تمہارے لیے کیا تھا برہان۔ انہیں بھی اندازہ تھا کہ ولی کی خاموشی زیادہ دیر تک نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ نے سب کچھ میری خاطر کیا ہے تو ابھی اسی وقت مناہل کو طلاق دے۔ میں خود مناہل سے نکاح کر لوں گا۔ مناہل مجھ سے نکاح کر لو۔ ان عورتوں کی طرح گھٹ گھٹ کر مت جیو مناہل، وہ بھی اس طرح، اس شخص کے لیے جس نے تمہیں ایک عورت نہیں سمجھا، جس نے تمہاری آنکھوں سے خواب نوچ لیے۔ اور نہ چاہتے ہوئے بھی مناہل کی آنکھوں سے آنسو شدت سے بہنے لگے۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی اور گھر میں ایک بار پھر بے سکونی بن چکی تھی۔ ہم دونوں آپس میں سارا معاملہ سلجھا لیں گے برہان، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ ولی کو بھی اس پر غصہ آ گیا اور برہان اس کے مد مقابلہ کھڑا ہوا۔ آپ نے جو کرنا تھا کر چکے ہیں بھائی، میں اب اپنی محبت حاصل کر کے رہوں گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ لڑکی صرف سراہے جانے کے قابل ہے، نہ کہ آپ کے بیجا ظلم و ستم کے۔ اور ولی کو زندگی میں پہلی بار برہان پر شدید غصہ آیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے اندر موجود احساسات خود غرضی کا روپ دھار رہے تھے۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ برہان کا بار بار مناہل کے قریب آنا، اور پھر دن ایسے ہی گزرتے چلے گئے۔ وہ جتنا برہان کو اوائڈ کرتا اور برہان بار بار مناہل کے ارد گرد منڈلاتا، چاہنے کے باوجود مناہل اس کی کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیتی تھی، نہ ہی وہ اس سے کوئی تعلق قائم کرنا چاہتی تھی، اور اس کی آج بھی وہی روٹین تھی جو ولی نے اس کے لیے مقرر کی تھی۔ آج بھی وہ اسی حد پر قائم تھی۔ اس روز موسم حد سے زیادہ حسین تھا اور وہ آفس سے جلدی واپس آ گیا۔ اسے لگا کہ برہان دوستوں کے ساتھ گیا ہوا ہے۔ برہان کا آج بھی وہی مطالبہ تھا اور وہ تب تک خاموش تھا جب تک کہ مناہل اپنی زبان سے اسے طلاق نہیں مانگتی۔ راستے سے اس نے پھول خریدے اور گھر چلا گیا۔ پھول کمرے میں رکھ کر اس نے تلاش کرتی ہوئی نظروں سے مناہل کو ڈھونڈا، لیکن وہ نہ ہی نیچے تھی اور نہ ہی کمرے میں۔ شاید وہ چھت پر تھی، کیونکہ اگر موسم حسین ہوتا تو وہ زیادہ تر وقت اوپر گزارتی۔ اس نے چاہا کہ آج وہ اسے لے کر باہر جائے، اسے دل کی باتیں کرے اور اس کے ساتھ تعلقات مضبوط کرتے ہوئے اس کے دل کی بات کو جانے۔ اور تبھی آخری سیڑھی پر اس کے قدم مضبوطی سے جم گئے۔ اوپر سے آتی ہوئی برہان کی آوازوں نے اس کے قدموں میں زنجیر ڈال دی۔ میں آج بھی تمہارے سامنے باہیں پھیلائے کھڑا ہوں۔ مناہل چھوڑ دو ان قید بھری زنجیروں کو اور میری باہوں میں سمٹ جاؤ۔ برہان، میں کوئی کھلونا نہیں ہوں جسے ایک بھائی نے کھیل کر پھینک دیا ہو تو دوسرے نے اٹھا لیا۔ میں ایک جیتی جاگتے انسان ہوں
سانس لیتی ہوں اور وجود رکھتی ہوں، خدا کے لیے مجھے بھی جینے کا حق دے دو۔ اور برہان نے اسے بازو سے تھامتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ اس کے لمبے حسین بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ مدہوشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کبھی خود کو دیکھا ہے تم نے؟ تم سراہے جانے کے قابل ہو، تم صرف محبت کے لیے بنائی گئی ہو، اور میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ ولی کے دل میں جیسے کسی نے کھونسا دے مارا تھا۔ وہ تو بس درمیان میں آنے والی دیوار تھا اور اس نے آخری بار پلٹنے سے پہلے مناہل کے قریب رکھے گئے پھولوں کو دیکھا، اور تب اسے احساس ہوا کہ اس نے دیر کر دی۔ اس رات وہ کمرے میں آئی تو اس کے چہرے پر ایک انجانا سا نور تھا۔ شاید ایک عرصہ گزرنے کے بعد اسے وہ لفظ سننے کو ملے تھے جو ایک عورت کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ اس کا حسن مزید نکھر چکا تھا۔ اور صبح میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، تیار رہنا، ہم باہر چلیں گے؟ ولی نے ہمیشہ کی طرح سخت لہجہ اپناتے ہوئے اسے حکم دیا، اور وہ خاموش رہ گئی۔ صبح وہ آفس نہیں گیا تھا اور ناشتے کے بعد وہ باہر چلے گئے، جبکہ برہان ان دونوں کو جاتا ہوا دیکھ کر سیخ پارا ہو گیا۔ اس روز ولی نے اس شہر میں موجود اپنے ناپسندیدہ مقامات اسے دکھائے۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ بچھڑنے سے پہلے ہر ایک مقام پر اس کی موجودگی کا نقش باقی رہ جائے۔ وہ بس حیرت سے ولی کے بدلے ہوئے روپ کو دیکھتی رہی۔ ولی نے اپنی پسند کی کئی چیزیں اسے دلائی اور اسے بچپن سے لے کر اب تک اپنے دل میں ہر چھپی ہوئی بات کو بتاتا چلا گیا۔ اور اس شام وہ اسے ساحل سمندر پر بھی لے کر گیا۔ پہلی بار اتنا محصور کن منظر دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ پانی کی لہروں میں جیسے چاندنی اتر آئی تھی، اور شاید وہ مقام تھا جہاں سے اس نے ولی سے بچھڑنا تھا۔ ولی نے کمر سے تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا اور پہلی بار سکون سے پیشانی پر ماتھا ٹکا دیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور مناہل نے اس کی تیز دھڑکنوں کا شور سنا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے وہ کافی دیر اس کے وجود کو محسوس کرتا رہا، اور پھر جیب سے کاغذات نکال کر اس کی ہتھیلی پر سجا دیے۔ یہ ڈائیورس پیپر ہیں، آج سے تم اس قید سے آزاد ہو جس قید کو تم ڈیزرو نہیں کرتی۔ تمہاری ظالم سیاد نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ محبتیں، چاہتیں اور خوشیاں تمہاری منتظر ہیں، انہیں ٹھکرا کر پھر کسی ولی خان کی گرفت میں نہ آ جانا۔ وہ سرگوشی بھرے لہجے میں کہتا رہا، اور وہ پہلی بار ان کاغذوں کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کتنی اذیت زدہ قسمت تھی اس کی۔ دوسرے دن وہ اپنا سامان سمیٹ کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی گئی، اس دہلیز پر جہاں سے اس نے آغاز کیا تھا۔ سجاد صاحب کے گلے لگتے ہوئے وہ شدت سے رو پڑی، اور عدت کے دن گزرنے کے بعد ہی برہان ایک بار پھر خدیجہ بیگم کو لے کر اس کے دروازے پر آ گیا اور اس کے باپ کی منت کر ڈالی۔ اس کا ہرگز ارادہ نہ تھا ایک بار پھر اسی خاندان پر بھروسہ کرنے کا، اور جنہوں نے پہلے ہی ان کی بیٹی کو اتنی اذیت اور ظلم میں رکھا۔ صرف ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھیں انکل، میں اسے ایسے سنبھال کر رکھوں گا جیسے میری زندگی ہو۔ وہ ایک عرصہ اس کے دروازے پر ایڑیاں رگڑتا رہا، اور بالآخر ایک بار پھر مناہل کو اس پر ترس آ گیا۔ کسی نے اس سے کہا کہ اگر وہ ایک بار پھر مقدر میں ملی ہوئی خوشیوں کو ٹھکرائے گی تو شاید قسمت اسے کسی اور ولی خان کی گرفت میں ڈال دے۔ سادگی سے برہان اور اس کا نکاح ہوا، اور برہان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے اپنے کمرے کو اتنی خوبصورتی سے سجایا تھا جیسے اس کے ارمانوں کا ایک ایک رنگ اس کمرے میں بکھرا ہو۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ اسے اپنے کمرے میں لے کر آ گیا۔ ایک بار پھر وہ دلہن بنی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس نے متاثر ہوتی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ ذہن میں جھماکے سے نہ جانے کتنے خیالات کو وہ لے کر آئی، لیکن اس نے سختی سے سب کو جھٹلا دیا۔ اس نے معاف کر دیا تھا، ولی خان کو، برہان کو بھی۔ اس سے کوئی شکایت نہ تھی، اور وہ اس رات اس کے قریب آیا تو مناہل کی دھڑکنوں میں شور سا برپا ہو گیا۔ برہان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ تمہارا ملنا ایسے ہے جیسے ایک عرصے سے بیمار شخص کو شفا مل جائے۔ اور مناہل نے مسکراتے ہوئے اس کے بے قرار چہرے کو دیکھا۔ وہ ایک شخص جو اپنی محبت پر ڈٹا رہا، قابل محبت تھا، اور اس کا ساتھ اس کے لیے سب سے بڑی نعمت جو اسے خدا کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔